رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے لیے جمع فرمایا، جمعے کی نماز کے لیے، اور ساتھ ساتھ پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک ساتھ بیٹھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے یہی شکوہ ہے کہ یہ شکر ادا نہیں کرتے، تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ نعمت ایمان ہو، نعمت اسلام ہو، یا صحت ہو، اولاد ہو، مال ہو، جو چیز بھی خیریں ہیں وہ ساری کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ابھی جب آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات کے ساتھ کس موضوع پہ بات کریں، کیا بات کریں۔ اور جب حالات دیکھتا ہوں دنیا کے اور ان حالات کا مشاہدہ کرتا ہوں تو دل ہی نہیں چاہتا کوئی اور بات کرنے کو، صرف یہی ہوتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے ہم ان حالات کو بہتر کریں، سچویشن جو دنیا کے اندر ہے اس کو کس طرح سے چینج کریں، کیا کریں۔ آپ کی بھی یہی حالت ہوگی، سب کی یہی حالت ہے، بیچارے پریشان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ہم سب کو پریشان۔ تو میرا بھی یہی حال ہوتا ہے، میرا زیادہ ہو جاتا ہے، میرا کیونکہ زیادہ ہوتا ہے نا، کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی زیادہ ہے، تو احساس بھی اس بات کا بہت ہے۔ تو وہ کئی چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر میں نے سوچا کہ میں پچھلے دنوں ایک حدیث میں نے کہیں اپنے پروگرام میں پڑھی تھی کہ جس کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا۔ تو وہ حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، وہ حدیث بھی سنا دیتا ہوں میں، کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے، بڑا طاقتور قبیلہ تھا، اس کی خاتون نے چوری کر لی۔ کیا کری؟ چوری کی۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے خاندان کی خاتون ہو اور چوری کر لے۔ آپ کو میں بتاؤں، انسان کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو چوری کرنے کی عادت ہوتی ہے، یہ بات پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ہے آپ کو پتہ ہے؟ سم پیپل ہیو ایڈکشن ٹو thief, they steal something. ان کے پاس they have everything but they have this kind of addiction. آپ حضرات کو یہ بات پتہ ہے نہیں پتہ، یا میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں؟ ایسے تو نہیں کہہ رہا نا میں، پتہ ہے نا۔ تو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے چوری کرنے کی، تو اس نے بھی چوری کر لی اور وہ پکڑی گئی۔ جب وہ پکڑی گئی تو اب اسلام کے اندر چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اب بڑی نوبل خاتون ہے، بڑے خاندان کی ہے، اب کیا کریں جی؟ تو کہا کہ بھئی کسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سفارش کروائی جائے۔ کیا کروائی جائے؟ سفارش کروائی جائے۔ تو سفارش یہ ہو کہ بھئی اس کو معاف کر دیں، کوئی بدلہ کر دیں، جس کا نقصان ہوا ہے اس کا نقصان پورا کر دیں، چوری کا مال واپس کر دیتے ہیں، اور بھی دے دیتے ہیں، تاکہ جو ہے کیا ہو، اس کی جان چھوٹ جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے کون؟
اس سفارش کو لے کے کون جائے بھائی؟ تو اب یہ سارا پلان تو کیا، جائے کون؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا. یہ حدیث سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو حضرت اسامہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا. جیسے جو میرے دماغ میں آیا نا کہ بھئی کیوں حضرت اسامہ کو بیان کیا جائے، حضرت اسامہ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ جی وہ آپ سے ایک کام ہے. مگر کیا کام ہے؟ کہا بھئی اس عورت سے غلطی ہو گئی اور اس کو پتہ نہیں تھا، جیسے لوگ کرتے ہیں، معاف کروا دو، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کیا کرو، سفارش کرو. حضرت اسامہ چھوٹے تھے. جب حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو حضرت اسامہ کی عمر تھی کوئی 19-20 سال. کتنی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا ہے؟ تو 19-20 سال عمر تھی. انتقال کے وقت کی بات بتا رہا ہوں، یہ تو پہلے کی بات ہے نا. تو حضرت اسامہ چلے گئے. اچھا کیوں حضرت اسامہ کے پاس گئے وہ بھی میں بتاؤں گا آپ حضرات کو اس تھوڑے سے وقت کے اندر. حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ اس طرح مجھے لوگوں نے بھیجا. حضور نے پوچھا ہاں بھائی اسامہ کیوں آئے ہو؟ تو کہا اس لیے آیا. تو آپ کو غصہ چڑھ گیا. آپ نے کہا اچھا، آپ نے کہا یہ تم سفارش لے کے آئے ہو؟ اور یہ صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے، کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا. تو تم سفارش لائے ہو. تو حضور نے کہا کہ دیکھو تم سے پہلے یعنی جتنی بھی امتیں برباد ہوئی ہیں نا، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل، ان کے ہاں یہ عادت تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی غلط کام کرتا، کوئی چوری کرتا یا کوئی بھی غلط کام کرتا تو اس کو کیا کر دیا جاتا؟ چھوڑ دیا جاتا. اور اگر چھوٹا موٹا آدمی، غریب آدمی کوئی کام کرتا چوری کرتے ہوئے یا کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جاتا تو اس کو کیا کرتے؟ وہ سزا دیتے. تو اس خاتون کا نام تھا فاطمہ بنت قیس، اور حضور کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت عبداللہ. تو حضور نے فرمایا لو کانت فاطمہ قد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور پکڑی جاتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. کہا کہ اس کے کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ قوموں کا اس سے مفہوم کیا نکلتا ہے کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کس بات سے نکلتی ہے کہ جب ان کا ایک بڑا طبقہ، طاقتور طبقہ غلط کام کرے تو اس کو پروٹوکول دیتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوٹا چور جو ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، بڑا چور، بڑے مال کا چور، کیونکہ وہ اس چوری میں بہت ساروں کو شراکت دار بنا لیتا ہے. تو حضور نے فرمایا وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں. تو آپ آج اس حدیث کی بنیاد پہ اپنا اور ہم اپنے ملکوں کا تجزیہ کر لیں. آپ سب کر لیں تجزیہ. کیا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم روز دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. غریب آدمی کو پکڑ کے ٹانگ دیتے ہیں اور امیر آدمی کو کیا کرتے ہیں؟ امیر آدمی، بڑا طاقتور آدمی، اور جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا. جس سے جو بیچارہ کھڑا ہوتا ہے کہتے نہیں اس کو پکڑو. ایسا ہے نہیں ہے. تو یہ حدیث میں نے پڑھی تو میں نے کہا یار لوگوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں حضرت اسامہ تھے کون، حضرت اسامہ کون تھے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے حضرت اسامہ کون تھے؟ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے حضرت اسامہ کون تھے؟ کوئی نہیں جانتا، نہیں جانتے. حضرت اسامہ جو تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور متبنہ تھے. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بیٹا تو وہی ہوگا جو اولاد ہوگا، یہ تمہارے جو ہے وہ بیٹے نہیں ہیں، یعنی تم اپنا نام نہیں دے سکتے. اچھا حضرت زید کا قصہ میں نے نہیں سنانا کیونکہ وہ بھی سارا وقت اس پہ چلا جائے. تو یہ حضرت زید کے صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ، اور یہ پیدا ہوئے سن 7 ہجری میں، نبوت کے ہجری سے 7 سال پہلے. یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال. اور جب حضور کا انتقال ہوا ہے سن 11 ہجری میں تو انتقال کے وقت کتنی عمر ہوگی؟ 18-19 سال. ٹھیک ہے، انتقال کے وقت. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے کیونکہ حضرت زید بیٹے، اور حضرت زید کی وجہ سے حضور کے کیا لگے؟ پوتے لگے نا. تو حضور کو بہت محبت تھی. ایک گود میں حضرت حسن حسین کو بٹھاتے تھے، ایک گود میں حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے، اور کہتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر. اے اللہ
میں ان پر رحم کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں، تو بھی ان پر شفقت کر. تو حضور کو اتنی محبت تھی. اور حضور ایک دن جو ہے حضرت اسامہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور ایسے بچے کھیلتے نا، دادا کھیلتے ہیں، نانا کھیلتے ہیں، ہم کھیلتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور پیار میں کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اسامہ جو ہے کاش لڑکی ہوتا. کیا ہوتا؟ لڑکی ہوتا. میں اس کے بال بناتا، اس کا بناؤ سنگار کرتا، اس کو تیار کرتا، اور پھر اس کے چرچے ہوتے اور لوگ اس کے لیے رشتے مانگتے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو تیار بھی کر سکتے ہیں اور بناؤ سنگار بھی کر سکتے ہیں، والد بھی کر سکتا ہے، یعنی محبت میں. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. تو جس وقت فتح مکہ ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جو صحابی پیچھے بیٹھے تھے نا، وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ. اب آپ اندازہ کریں کتنی محبت ہوگی. نہ حضرت حسن نہ حضرت حسین، کوئی نہیں بیٹھا. پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ کون بیٹھا ہوا ہے؟ اور کس کا بیٹا ہے وہ؟ غلام کا بیٹا. حضرت زید کو کیا کہتے تھے لوگ؟ کیا کہتے تھے؟ غلام کا بیٹا. اور اس وقت مشرکین مکہ دیکھ کے کہتے کہ یہ دن دیکھنا تھا کہ ایک غلام ابن غلام کو اپنے ساتھ پیچھے سواری پہ بٹھایا ہوا ہے. اتنا بڑا اعزاز. آج کوئی بادشاہ، کوئی بڑا آدمی اپنے ساتھ گاڑی میں کسی کو بٹھائے تو کہتے ہیں یار کیا بات ہے اس بندے کی، دیکھو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہم تو ساتھ تصویر کھنچوا کے فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، دیکھو جی میرے بڑے تعلق، حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں ہوتا. تو کتنی محبت. تو لوگ کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے. لوگوں کا کام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے جو صرف اذیت دینے کے لیے ہوتے ہیں. کیا دینے کے لیے ہوتے ہیں؟ اذیت سمجھتے ہیں آپ؟ تنقید کرنا. ان کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے، مزاج میں یہ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے. ان کے چہرے پہ آپ کو خوشی ملے گی نہیں. وہ ہر وقت تنقید کریں گے، ہر بات میں تنقید کریں گے، ہر چیز پہ تنقید کریں گے. اور خاص طور پہ ہم جیسے لوگ، کوئی آرٹیکل لکھ دو اس پہ تنقید، کوئی اچھی بات کر دو اس پہ تنقید، کوئی اچھا کام کر دو اس پہ تنقید، کام کر کے دکھاؤ تو تنقید، دکھاتے کیوں؟ نہ دکھاؤ تو کرتے کچھ نہیں. یعنی ہر وقت. اور ایک طبقہ ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے لوگوں کا، ایک مزاج ہوتا ہے تنقیدی مزاج، طنز کرنے کا مزاج، مذاق اڑانے کا مزاج. تو اسی طرح حضور کا مذاق اڑاتے تھے. پتہ ہے کس بات پہ اڑاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ اسامہ جو ہے حضرت زید کی اولاد نہیں ہے. یہ کتنی بڑی گالی ہے کہ حضور جس بچے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے یہ محبت کیوں کرتے ہیں یار، یہ زید کی اولاد ہے. تو یہ تو زید کی اولاد ہی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کس کی اولاد ہے، کہاں سے اٹھ کے آ گیا. حضور ساتھ لے کے پھرتے ہیں. تو اس زمانے میں ڈی این اے ہوتا تھا بھائی. اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ ہوتا تھا، کوئی بلڈ ٹیسٹ ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ کار یہ ہوتا، جیسے ہمارے یہاں دائیاں ہوتی ہیں نا، دائیاں جو ہوتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس رخ پہ ہے. عورت چل رہی ہوتی ہے، پیٹ دیکھ کے بتاتی نہیں بتاتی کہ یہ لڑکا ہے لڑکی ہے، کیا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، سر نیچے ہے اوپر ہے. وہ بتاتی ہیں کمپلیکیشن ہوگی، یہ ہوگا، کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں نا، ان کا کام یہی ہوتا ہے، تو ان کو اتنا ایکسپیرینس، تجربہ ہوتا ہے. تو اس زمانے کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے تھے جو باپ اور بیٹے کو یا اس کی اولاد کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. اچھا، لوگ ان کی بات مانتے تھے. اب حضور کو اس بات سے بہت اذیت پہنچتی تھی، کیونکہ حضرت اسامہ کو پہنچتی تھی. اور حضرت زید جو تھے وہ کیا تھے؟ حضرت زید تو آپ کو پتہ ہے غزوہ موطا میں شہید ہوئے تھے. حضرت زید کو تو حضور نے غزوہ موطا میں بنا کے بھیجا تھا. حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے. تو حضور کو بہت اذیت ہوتی تھی کہ یہ اس بچے کو جو ہے وہ لوگ اذیت دیتے ہیں کہ یہ زید کی ناجائز اولاد ہے، پتہ نہیں کس کی اولاد ہے بھی یا نہیں ہے. تو ایک دن، یہ میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو اس قیافہ شناس شخص جو تھا اس نے دیکھا کہ حضرت زید جو ہے اور وہ یہ لیٹے ہوئے، دونوں لیٹے ہوئے تھے، جیسے باپ بیٹا لیٹے ہوتے ہیں بستر پہ، تو سو رہے تھے. تو جسم جو ہے وہ چادر سے ڈھانپا ہوا تھا. تو وہ شخص، اس کا نام میرے خیال میں جرز ہے، وہ آیا اور اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کہا کہ یہ باپ بیٹا ہیں دونوں. اور حضور کو کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ زید اور اسامہ ہے. انہوں نے کہا یہ تو
اسامہ تو زید کا بیٹا ہے، اور یہ دیکھیں یہ تو اچھا اس کی بات سارے مانتے تھے۔ حضور اتنے خوش ہو گئے اور گھر آیا، اماں عائشہ کو بولا عائشہ آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ کیا دن ہے؟ کہا کہ آج جرز آیا تھا اور اس نے کہا ہے کہ اسامہ جو ہے وہ زید کا بیٹا۔ اللہ کا نبی، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، مجھے اللہ نے بتایا ہے، کہہ سکتے تھے نا، لیکن اگر کہتے تو دشمن دونوں نے تنقید کرنی، وہ کہتے یہ تو جی ہم تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو وہ کہاں ماننے تھے؟ انہوں نے کوئی بات ماننی تھی؟ جن کو آپ مانتے ہیں ان کے منہ سے کہلوایا کہ اسامہ کس کے بیٹے ہیں، سب کی زبانیں بند ہو گئی، سب کی، اسامہ کس کے بیٹے؟ زید کے، سب کی زبانیں بند ہو گئی۔ تو یہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دنوں میں آپ نے حضرت زید کا بدلہ لینے کے لیے حضرت اسامہ کا ایک لشکر تیار کیا جس کو سریہ اسامہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر، اس لشکر کے اندر کون شامل تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اور امیر کس کو بنا دیا؟ اسامہ کو بنا دیا کہ بھئی یہ امیر ہوں گے۔ اب لوگ پھر اعتراض، بچے کو امیر بنا دیا۔ کس کو بنا دیا؟ بچے کو امیر بنا دیا، اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، بچے کو امیر بنا دیا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور آئے، ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میں نے جب زید کو امیر بنا کر بھیجا تھا موتا کے غزوے پہ تو تم لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا، اور ابھی بھی تم یہی اعتراض کر رہے ہو۔ اچھا، اعتراض کرنے والے صحابہ نہیں ہوتے تھے، یہ وہ منافقین ہوتے تھے جنہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، جن کا کام کیا تھا؟ صرف اور صرف انتشار پھیلانا، صرف اور صرف انتشار پھیلانا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس کوئی نہ کوئی کہانی چلاتے رہو، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی، وہ ہر چیز کے اندر ان کا کام کیا ہوگا؟ اعتراض کرو، انتشار پھیلاؤ، فساد پھیلاؤ، لڑائی کراؤ۔ تو حضور نے کہا تم نے حضرت زید کے بارے میں بھی اعتراض کیا تھا اور ابھی بھی تم وہی اعتراض کر رہے ہو۔ کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، اور اسامہ کو جب تک راحت نہیں ملے گی جب تک یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لے گا۔ عقل آپ دیکھیں، دور اندیشی دیکھیں آپ، اور جذبہ کہ یہ نوجوان ہے۔ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ مصلحت پسند ہوتے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ مصلحت پسند ہوتے ہیں۔ پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ مفاہمت پسند ہوتے ہیں۔ یار کیا یار، مصلحت سے کام لو، مفاہمت سے کام لو، کیا کر رہے ہو یار، تھوڑا سا لے دے کرو، ختم کرو معاملے کو یار، ایسے کرو، ایسے ہے نا۔ جو جوان ہوتا ہے ایسم کی تیسی، وہ کہتا ہے تمہاری باتوں کی ایسم کی تیسی میں دیکھ لوں گا، وہ تو کر کے بھی آ جاتا ہے، وہ کر کے آ کے کہتا ہے میں تو کرایا، وہ تھوڑی سوچ رہا ہوتا ہے۔ بھائی آپ سوچ رہے ہوں گے، میں سوچ رہا ہوں گا بھائی میرا تو بڑا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یہ 10,000 مسائل ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو جذبہ ہوش سے کام لو، ہوش سے۔ اور جوان جو ہوتا ہے اس کے دماغ میں تھوڑی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا ہوش ووش، کوئی ہوش ووش نہیں ہے، اس کو کیا کھونا ہے، اس کو کیا گنوانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے زید کی باری میں بھی اعتراض کیا، اس کی باری میں بھی اعتراض کرتے ہو۔ تو آپ نے لشکر بھیجا، اپنے ہاتھوں سے علم جھنڈا دیا حضرت اسامہ کو اور دعائیں دی۔ اب حضرت اسامہ جیسی باہر پہنچے ہیں، مدینہ سے باہر جرف کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہنچے تو وہاں پر حضرت اسامہ کو خبر ملی کہ حضور کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو وہ وہیں رک گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نکلوں اور کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پھر وہ آتے تھے ملنے کے لیے، تو حضور نے کہا تم ابھی تک گئے نہیں۔ ایک دن ہوش آیا، حضور نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا یا رسول اللہ بس، اور لشکر تیار ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، تو کہہ نہیں رہے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے تو آپ کی فکر پڑ گئی ہے۔ تو وہ اسی دوران جو ہے پھر حضور کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اور جیسی وہ نکلے ان کو اطلاع دی گئی کہ حضور انتقال کر گئے، تو واپس آئے اور اپنے ہاتھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ قبر میں کس شخصیت نے اتارا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آج لوگ جو ہے اسامہ نام رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، کسی کو بولو نا اسامہ نام رکھو، بولتے نہیں 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 نہیں، بچوں کا نام اسامہ رکھ دیا تو یہ ٹریول ہی نہیں کر سکے گا، یہ تو کہیں جا ہی نہیں سکے گا، ایئرپورٹ پہ جائے گا کون آ گیا؟ اسامہ آ گیا، اسامہ بن لادن آ گئے، ایسے ہی ہے نا۔
ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، ڈرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں. اور مذاق نہیں کر رہا، آج کل جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ محمد، مصطفیٰ، عثمان، عمر، حسن، حسین یہ نام نہیں رکھتے. وہ کہتے نہیں یار ناموں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر بچوں کو جو ہے پرابلم ہوتی ہے جابس کی، اس کی اس کی. ایسے نام رکھو اور نک نیم بھی رکھ دو. ایسا ہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی طرح ہی کر رہے ہیں. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کس سے؟ اپنے ہاتھوں سے اتارا. اب جب معاملات حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بھائی وہ لشکر کہاں ہے جو حضور نے تیار کیا تھا؟ اسامہ جو حضور نے تمہیں تیار کیا تھا جاؤ. کہا. پھر لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ نوجوان ہے، اچھا ابھی کیوں بھیج رہے ہیں؟ ابھی مت بھیجے، ابھی تو لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ابھی مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تو ابھی ایک لشکر بھیجنے کا کیا فائدہ جی؟ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا میں نے اس کو مکمل کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ لشکر تیار کیا، حضرت اسامہ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور خود پیدل چل رہے ہیں. حضرت اسامہ کیا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سواری پہ، اور حضرت ابوبکر صدیق پیدل چل رہے ہیں، لگام پکڑی ہوئی ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو کہ آپ سواری پہ بیٹھے ہیں، اچھا نہیں لگتا، میں اوپر آپ نیچے. کہا ہے اسامہ کہ اس وقت تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اور یہ جو مٹی اور دھول میرے پاؤں پہ پڑ رہی ہے، یہ مٹی بھی بہت بابرکت مٹی ہے کیونکہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. اور جب بھیجا اور جب خبر آئی کہ حضرت اسامہ نے کیا کیا، اس کو قتل کیا، جس کا نام کیا تھا، وہ حارث بن ازدی کو جو ہے، میرے ساتھ بھی یہ ظفر بھائی بیٹھے ہیں. ظفر بھائی کو ہم لوگ گئے تھے وہاں غزوہ موتا جہاں ہوئی نا، تو ہم نے بس روکی، میں نے ظفر بھائی کو بولا، ظفر بھائی نے کہا چلو اس میدان میں جاتے ہیں. ہم لوگ اس میدان کے اندر گئے جس میدان کے اندر غزوہ موتا ہوئی تھی، اور حضرت زید کی قبر پہ بھی گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قبر پہ بھی گئے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی قبر پہ بھی گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق کو پھر سکون ملا کہ چلو جی جو حضور نے کام شروع کیا تھا وہ کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. تو ایک بات حضرت اسامہ کا تذکرہ ہو گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریہ میں گئے تھے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک شخص تھا، اس کو کہتے ہیں سریہ حراکہ، اور اس میں ایک شخص کفار میں سے بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، جو اس کے سامنے آتا تھا اس کو قتل کر دیتا، جو سامنے آتا. تو حضرت اسامہ دیکھ رہے تھے اس کو. تو ایک انصاری کا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، جیسے ہی انصاری نے اس کو قابو کیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اس نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا. تو اس انصاری صحابی نے اس کو چھوڑ دیا. تو حضرت اسامہ دیکھ رہے تھے، حضرت اسامہ کے پکڑا اور پکڑ کے اسی گردن قلم کر دیا. تو اب جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو کہا کہ اسامہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ اس نے کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا. اچھا یہ حدیث امام مسلم نے بھی اور محدثین نے بھی بیان کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا؟ تم نے دل چیر کے دیکھا تھا؟ اچھا دیکھیں یہ حدیث بڑی اہم ہے. آج ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے نا خاص طور پہ، اس کو یہ بار بار یہ حدیث سنانے کی ضرورت ہے. ہم بات پہ لوگوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں نہیں لگاتے. یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ کون ہے؟ یہ بدعتی ہے. کلمہ گو مسلمان، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو، جو نماز پڑھتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. اور یہاں پر ان کے پاس دلیل موجود ہے، حضرت اسامہ کے پاس دلیل موجود ہے، لیکن حضور پسند نہیں فرما رہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں کاش کہ آج کے دن میں مسلمان ہوا ہوتا، اس وقت میں مسلمان ہی نہیں ہوتا تاکہ مجھ سے یہ کام ہی نہ ہوتا، اور اگر آج ہوتا تو اسلام لانے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے. اتنے پریشان. اور وہ اپنی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ اس شخص نے اتنے لوگوں کو قتل کیا اور وہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا تھا، اور حالت جنگ ہو. او بھائی حالت آج کل تو اللہ معاف کرے بچوں کو مار رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلیکٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، ہسپتالوں پہ حملے کر رہے ہیں.
وہ بیچارہ ابھی النصر ہاسپٹل کی ویڈیو آئی ہے کہ اس پہ حملہ کیا اور جو ہے وہ عورتوں کو اور عملے کو باہر نکال دیا، اور بچے جو ہیں انکیوبیٹر کے اندر تھے، چھوٹے معصوم بچے، ان کو رہنے دیا، بعد میں آئے ان کی لاشیں اس کے اندر پڑی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی؟ یہ مین اسٹریم میڈیا نے دکھائی ہے کہ ظلم کی انتہا دیکھیں آپ۔ اور حضور وہاں پر ایک شخص ہے جو دشمن ہے اور جس نے ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس بات پر کہ اس نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جب وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو اب وہ کیا ہے، اب وہ تمہاری امان میں آ گیا، اب تم نے اس کو قتل نہیں کرنا، ہاں اب اس کو تم لاؤ گے۔ اور اصول کیا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کیا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ ایک شخص ہو، اس نے کسی کے بھائی کو قتل کیا ہو، اس نے کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہو، اس نے جو ہے کسی کا ریپ کیا ہو، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کا مال چرایا ہو، دھوکہ دیا ہو، اور وہ مسلمان ہو جائے، تو کیا قاضی اس کو کہے گا ہاں بھائی تو مسلمان ہو گیا ہے تو لہذا اب وہ تیرے سابقہ جرم جو ہے معاف ہیں؟ ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ گناہ کون سے معاف ہوں گے؟ وہ گناہ معاف ہوں گے جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں گے، جن کا کسی انسان کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر حضور کہہ رہے نہیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مارنا نہیں تھا اس کو۔ پھر وہ ہم فیصلہ کرتے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا، جو بھی اسلام کہتا کہ جو بھی قصاص کا، دیت کا جو بھی فیصلہ ہونا تھا، تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز یہ جو میں نے پہلے آپ کا اسامہ کی حدیث بیان کی کہ معاشرے کے اندر امن اس وقت قائم ہوتا ہے، دیکھیں آپ، ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری سوسائٹیاں خوشحال ہو جائیں، مسلمان ملک امیر ہو جائیں، ہماری معاشرت ٹھیک ہو جائے، تو اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ امن کا قائم کرو، امن ہونا چاہیے۔ امن اگر کسی بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں، گاؤں میں، شہر میں امن نہ ہو، وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پر جتنا تاجر طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، وہ وہاں نہیں جائے گا۔ وہ کہے گا بھائی اس شہر میں تو آپ کی جان مال کی حفاظت نہیں ہے، آپ کی پراپرٹی کی حفاظت نہیں ہے، کوئی بھی آئے گا لوٹ کے لے جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو کوئی تجارت کرنے کے لیے جانے والا ہے؟ کوئی کرے گا وہاں پہ جا کے کام؟ وہ کہے گا نہیں مجھے کام نہیں کرنا، مجھے جانا ہی نہیں ہے، مجھے رہنا ہی نہیں ہے، مجھے وہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سب سے پہلی چیز ہے، بنیادی چیز امن۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا چیز ہے؟ انصاف۔ جس سوسائٹی کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو، وہ ملک، وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ کبھی بھی جو ہے خوشحال نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کیا فرمایا کہ جو طاقتور لوگ ہوتے تھے ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور جو چھوٹے غریب لوگ ہوتے تھے ان کو کیا کرتے تھے؟ پکڑ کے سزا دیتے تھے۔ دیکھیں آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن لوگوں نے پچھلی دور کے اندر، جس جج نے، جن لوگوں نے ملک کو جو بدحال کیا اور میڈیا کو استعمال کر کے کہا کہ یہ چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، اتنی کرپشن، اتنی کرپشن، یہ وہ، اور آپ نے وہ ایک اسٹیبل حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا بندوں کو، اور آج جو ہے وہ کہتے نہیں، آج کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں نہیں وہ تو چور نہیں ہے، آج تو سارے گناہ معاف۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسان بیوقوف ہیں؟ یہ سارے لوگ، ہم سب بیوقوف ہیں؟ ہم نہیں دیکھ رہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اسلامی ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ سب، ہم سب دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو کیا، لیکن کیا ہے، ہم وہ کہتے ہیں نا، ہم لوگ جو ہے وہ بے اثر ہو چکے ہیں، ہمارے اندر اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، جو آدمی بولے اس کی زبان بند کر دو، جو آدمی بولے اس کی زبان بند کر دو، جبر کے ذریعے سے۔ ابھی میں کل کی بات بتاؤں کہ مجھے جو ہے وہ ایک صاحب کہہ رہے کہ یار ہم سب اس ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ سوال تو ہم سب کو ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے نا۔ دنیا کے اندر میں نے پچھلا جمعہ تو میں آ گیا تھا، ویملے میں پڑھایا، اس سے پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا غرناطہ کے اندر، غرناطہ ہے نا، اس سے پچھلا میں نے پڑھایا سندھ کے ایک گاؤں دیہات کے اندر، بالکل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ہم نے مسجد بنائی ہے، وہ اپنی مسجد بنائی ہوئی مسجد میں پڑھایا۔ آپ یقین جانیے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔
جانوروں سے بدتر. جانور جو ہے نا، یہاں کا کتا، یہاں کی بلیاں جو ہے نا، وہ بڑی شاہانہ زندگی گزار رہی ہیں. وہاں پہ انسان جو زندگی گزار رہا ہے، کیوں؟ ان کو اب میں ان کو بولوں بھائی تم مسجد میں آؤ نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں یار ہمیں اسلام نے دیا کیا، ہمیں جو اللہ نے کیا دیا، ہم تو غریب غربے، بچے بیمار، عورتیں بیمار. 50 سال کا بندہ ہے نا، 50 سال کا بندہ جو ہے وہ لگتا ہے ایسے جیسے 70 سال کا ہے. 30 سال کی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ لگتی ہے ایسے جیسے 60 سال کی. یہ حال ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.